اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, this is G.R. Mir from UPS Nawabazar Khumrihal. It's class 7th. Subject is Civicus. Topic is how the state government works. How the state government works means جو state level پہ government ہوتی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے. پیارے بچوں، آج ہم گورنمنٹ جسے اردو میں سرکار کہتے ہیں اس بارے میں جانیں گے. یوزولی ہم روز سنتے ہیں گورنمنٹ کا نام، گورنمنٹ سرکار. یہ ہے کیا چیز، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے. گورنمنٹ جو ہے، سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کو، گورنمنٹ لوگوں سے بنتی ہے. لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. ووٹ ڈالنے کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں، منسٹر دیکھتے ہیں، پرائم منسٹر دیکھتے ہیں، چیف منسٹر دیکھتے ہیں، منسٹر دیکھتے ہیں، وہ سب لوگوں کی ووٹوں سے بنتے ہیں. جب لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ بنتی ہے، سرکار بنتی ہے. ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کی دیکھ ریکھ، ملک کی، اسٹیٹ کی دیکھ ریکھ، ترقی وغیرہ، لوگوں کی سہایتا، لوگوں کی مدد، ترقی، یہ سب ان کا کام ہوتا ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، گورنمنٹ جو ہے ورکس ایٹ 3 لیولز، 3 لیولوں پہ ایک کام کرتی ہے. ایک ہے نیشنل یعنی ملکی سطح پر، دوسری ہے اسٹیٹ ریاستی سطح پر، تیسری ہے لوکل سطح پر، جسے ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا پنچایت ایڈمنسٹریشن کہہ سکتے ہیں. تو یہ 3 طرح کی گورنمنٹ ہوتی ہے، نیشنل لیول کی، اسٹیٹ لیول کی اور لوکل لیول کی. تو آج ہم بات کریں گے اسٹیٹ لیول کی گورنمنٹ کی. نیشنل اور لوکل کو پہلے چھوڑیں گے. اسٹیٹ لیول کی جو گورنمنٹ ہے، جو ریاستی گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. جو اسٹیٹ لیول کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اس میں ایم ایل اے جو ہوتے ہیں، ریپرزینٹس دا پیپل. ایم ایل اے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں، لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ چنے ہوئے ہوتے ہیں ووٹس کے ذریعے، جن کو ہم ایم ایل اے کہتے ہیں. یہی جو ہے فارمز دا گورنمنٹ ایٹ دا اسٹیٹ لیول. انہی کی سرکار ہوتی ہے اسٹیٹ لیول پہ. ایم ایل اے جو ہوتا ہے یہ ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے ایک ایریا کا. اس ایریا کو ہم کانسٹیچوئنسی کہتے ہیں. اس ایریا کو ہم پیارے بچوں کانسٹیچوئنسی کہتے ہیں. تو گورنمنٹ کیسے بنتی ہے، کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کا، یہ ہم جانیں گے. ایم ایل اے کس طرح گورنمنٹ بناتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، کچھ اپوزیشن میں رہتے ہیں. A political party whose MLAs win more seats than half of the number of the constituencies. ایک اسٹیٹ میں کانسٹیچوئنسیز ہوتی ہے، 100 ہوگی، 70 ہوگی، 80 ہوگی. تو جو پارٹی، سیاسی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی آدھی سے زیادہ سیٹیں جیتتی ہے، آدھی سے زیادہ کانسٹیچوئنسیز کو جیتتی ہے، جن پارٹی کے لوگ ایم ایل اے جن کو ہم کہتے ہیں آدھی سے زیادہ کانسٹیچوئنسیز کو جیتتے ہیں، وہی لوگ جو ہے گورنمنٹ بناتے ہیں. یعنی وہ میجارٹی کہلاتے ہیں اور وہی حق رکھتے ہیں گورنمنٹ بنانے میں. اس پارٹی کو ہم رولنگ پارٹی کہتے ہیں. اور جو باقی لوگ جو رہ جاتے ہیں، جن کی حکومت نہیں بنتی ہے، جو گورنمنٹ نہیں بناتے ہیں، جو پارٹی میجارٹی میں نہیں آتی ہے، جو کم سیٹیں جیتتی ہے، وہ سائڈ میں رہتی ہے، اس کو ہم اپوزیشن کہتے ہیں. اب یہ ورکنگ آف دا گورنمنٹ جو پروسیجر ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے. اس میں یہ جو آرگنائزیشن آف اسٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، اس میں ہوتا ہے گورنر جو ہوتا ہے اسٹیٹ ہیڈ ہوتا ہے، یہ ایک ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے اس میں دا لیجسلیچر ہوتی ہے. اور تیسرا جو ہوتا ہے کاؤنسل آف منسٹر جس کا ہیڈ سی ایم ہوتا ہے. یہ جو لیجسلیچر ہے، اس میں ایم ایل ایز ہوتے ہیں، ایک باڈی ہوتی ہے. تو کاؤنسل آف منسٹرز جو ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، یہ گورنمنٹ کا پارٹ ہے. ان کا ہیڈ جو ہے سی ایم ہوتا ہے، اسٹیٹ کا ہیڈ جو ہے گورنر ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس،
انڈیا میں جو پروسیجر ہے، انڈیا کے اسٹیٹس میں جو پروسیجر ہے وہ ہے ایوری 5 ایئرس جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں، اور ایوری اسٹیٹ جو ہے اس کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے. اگر 29 اسٹیٹس ہیں ہمارے، 29 اسٹیٹس ہیں، 28 اسٹیٹس ہیں، ان کے 28 جو اسٹیٹ ہیں ان کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے، اور اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے، وہ مدت جو ہوتی ہے وہ 5 سال ہوتی ہے. یہ لیجسلیٹو اسمبلی جو ہوتی ہے یہ پلیس فار ڈیبیٹ ہوتی ہے، جہاں پہ یہ ملتے ہیں، ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر یہ ڈسکشن کرتے ہیں لیجسلیچرز جو ہوتے ہیں. تو یہ پروسیجر ہے ہماری اس ورکنگ کمیٹی جو ہوتی ہے، گورنمنٹ جو ہوتی ہے اسٹیٹ کی، اس میں گورنر ہوتا ہے، لیجسلیچر ہوتی ہے، کاؤنسل آف منسٹر ہوتے ہیں، اس کا ہیڈ جو ہے سی ایم ہوتا ہے. یہ الیکشن پروسیجر جو ہے 5 سال کے بعد ہوتا ہے. آفٹر ایوری 5 ایئرس ووٹ ڈالے جاتے ہیں، لوگ چنتے ہیں اپنے ریپرزینٹیٹس کو، جو ہی ریپرزینٹیٹس چنتے ہیں پھر وہی جاتے ہیں اس لیجسلیچر میں، وہاں پر ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. ہاں، تو سرکار بنتی ہے. ایک اور پارٹ اس کا ہے پریس کانفرنس، یہ بھی ایک پارٹ ہے ورکنگ کمیٹی جو ہے گورنمنٹ کا. پیپل نو واٹ دا گورنمنٹ از ڈوئنگ فار پیپل، یا واٹ دا گورنمنٹ ڈز. یہ پریس کانفرنس ایک حصہ ہے، اس کے ذریعے لوگ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کیا کیا گورنمنٹ نے لوگوں کے لیے. اب کچھ ٹرم ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. ایم ایل اے جو ہوتا ہے یہ ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ہوتا ہے، الیکٹڈ بائی پیپل ود ہیلپ آف ووٹ کی مدد سے ایم ایل اے کو چنا جاتا ہے. ہاں، یہ ایک ممبر ہوتا ہے لیجسلیٹو اسمبلی کا، لوگ اسے چنتے ہیں ووٹ کی مدد سے. یہ ایم ایل اے جو ہوتے ہیں، یہ کیسے ایم ایل اے کیسے سی ایم بنتا ہے. جب میں نے آپ کو پہلے بتایا اوپر، جو پارٹی میجارٹی میں آتی ہے، جن کی زیادہ سیٹیں ہوتی ہے، تو وہ آپ سے صلاح مشورہ کر کے ایک لیڈر کو چنتے ہیں، جو پھر پارٹی کا لیڈر بنتا ہے. صلاح مشورہ کرنے کے بعد وہی ایم ایل اے جو ہے سی ایم بنتا ہے. آپ سے مشورہ کرتے یہ پارٹی، اپنے جو میجارٹی پارٹی ہوتی ہے وہ مشورہ کر کے ایک آدمی کو چنتی ہے، اور وہی آدمی جو ہے وہ ایم ایل اے ضرور ہوتا ہے، اور وہ پھر سی ایم بنتا ہے، یعنی چیف منسٹر بنتا ہے. تو اس میں کچھ حصے ہیں. ایک ہے کانسٹیٹوئنسی ایریا، جو میں نے آپ کو بتایا جہاں سے ایم ایل اے چن کے آتا ہے. یہ ایک پرٹیکولر ایریا ہوتا ہے ایک ایم ایل اے کا، جہاں سے وہ ووٹ حاصل کر کے چنا جاتا ہے اور وہ ریپرزینٹیو بنتا ہے. میجارٹی ٹرم جو ہے، میجارٹی میں نے آپ کو بتایا الیکشن میں جو پارٹی جس پارٹی کے لوگ زیادہ سیٹیں جیتتے ہیں اس کو ہم میجارٹی کہتے ہیں. اور رولنگ پارٹی، یہی پھر گورنمنٹ جو بناتی ہے اس کو ہم رولنگ پارٹی کہتے ہیں. جو گورننس کرتی ہے اسٹیٹ کی، وہ رولنگ پارٹی کہلاتی ہے. اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن یہ بھی ایک حصہ ہے، امپورٹنٹ حصہ ہے. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی گورنمنٹ نہیں بنتی ہے لیکن اسمبلی میں ہوتے ہیں. یہ ایک ان کا الگ رول ہوتا ہے. یہ گورنمنٹ پہ نظر رکھتے ہیں، گورنمنٹ کہاں پر ٹھیک کر رہی ہے، کہاں پر غلط کر رہی ہے. اگر انہیں لگتا ہے غلط ہو گیا تو یہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں، ان کو اپوزیشن کہتے ہیں. اس پارٹی باقی جو لوگ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ میں نہیں ہوتے ہیں وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. اور ہے پبلک میٹنگ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے. اس میں لوگوں کو پیغام دیا جاتا ہے، لوگوں سے جو لوگوں کی پرابلم ہے، مشکلات ہے، ان کا ازالہ کیا جاتا ہے. ان کے بارے میں گورنمنٹ جانکاری حاصل کرتی ہے. اس گیدرنگ کو پبلک میٹنگ کہتے ہیں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے. اور ڈبیٹ یہ بھی ایک حصہ ہے. ڈبیٹ جو ہوتا ہے وہ ہیلڈ ان اسمبلی میں ہوتا ہے. وہاں پر ڈسکشنز ہوتے ہیں. ایم ایل اے جو ہوتے ہیں وہ کوشچنز اٹھاتے ہیں اسکیمز کے بارے میں، گورنمنٹ کے بارے میں، کہاں پر گورنمنٹ کام کر رہی ہے، کیا کام کر رہی ہے، کیا کرنا چاہیے. اور اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ منسٹر، جو گورنمنٹ رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کے منسٹرز دیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کام کے لیے کیا کرنے والے ہیں. تو ایک اور ٹرم ہے کیبنٹ میں آپ کو بتا دوں کیبنٹ کس کو کہتے ہیں. یہ جو میجارٹی ہوتی ہے، میجارٹی والی پارٹی ہوتی ہے، ان کا جو لیڈر ہوتا ہے، وہ جب ان کا لیڈر بنتا ہے، چیف منسٹر بنتا ہے، یہ پھر گورنر کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے کچھ لوگوں کو چنتا ہے اپنی پارٹی میں سے. ان کو پھر کیا بناتا ہے منسٹرز، اور ان کو پھر پورٹ فولیوز الاٹ کیے جاتے ہیں. جیسے ایجوکیشن ہوتا ہے کسی منسٹر کو دیا گیا، ہیلتھ جو ہے کسی منسٹر کو دیا گیا، فائنانس جو ہے کسی منسٹر کو دیا گیا. تو ڈفرینٹ الاٹمنٹس جو ہوتی ہے وہ منسٹر کے
हिस्से में आती है, तो फिर एक सर्कल बन जाता है जिनका हेड सीएम होता है, तो इस सर्कल को हम कैबिनेट कहते हैं। ये मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं लेकिन मिनिस्टर्स होते हैं, ये एमएलए के साथ रहते हैं, एक सर्कल बन जाता है, इस सर्कल को हम कैबिनेट कहते हैं। तो ये चीज स्टेट गवर्नमेंट जो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली पे कंसिस्ट होती है, इसमें एमएलएज होते हैं, एमएलएज फिर इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है वो गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नर जो होता है स्टेट हेड होता है, और सीएम जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। तो अपोजिशन एक पार्टी होती है जो अपोजिशन में रहती है, और तो इस तरह ये स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट का काम काज चलाती है। थैंक यू वेरी मच।